رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے بمبئی سے کلکتہ 18 روز ممبئی میں قیام فرما کر آپ بحری راستے سے کلکتہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں 2 روز الپی بندر پر قیام فرمایا۔ کلکتہ میں اس مرتبہ شیخ عبداللہ صاحب خلف فخر التجار شیخ غلام حسین صاحب پورے قافلے کے میزبان تھے۔ چونکہ ایک جہاز جس کا نام عطیۃ الرحمن تھا راستے سے بھٹک کر پیچھے رہ گیا تھا، اس کے انتظار میں تقریباً 1 ماہ قیام کرنا پڑا۔ یہ عرصہ سخت پریشانی کا گزرا، ساتھیوں کی جدائی کا قلق، پھر طرح طرح کے وسوسے ہر وقت پریشان رکھتے تھے۔ دعائیں ہوتی تھی اور وظیفے پڑھے جاتے تھے۔ خدا خدا کر کے جب 1 ماہ بعد یہ جہاز بخیریت پہنچ گیا تب رائے بریلی کی طرف سفر شروع ہوا۔ مگر تیاری جہاد کا جذبہ اب پہلے سے کہیں زیادہ تھا اور اب یہ سفر گویا میدان جنگ کی طرف تھا۔ مقامی حضرات جنہوں نے دوسرے دورے میں قافلے کی خدمت کی، سید صاحب کا یہ قافلہ جس کے شرکاء 70 سے شروع ہو کر 800 ہو گئے تھے، جہاں جہاں پہنچا وہاں اس کی میزبانی اور مدارات میں بہت سے حوصلہ مندوں نے حصہ لیا۔ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن افسوس تاریخ ان سب کے نام محفوظ نہیں رکھ سکی۔ جو نام سوانح کی مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، ذیل کے نقشے میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس نقشے میں چند نام غیر مسلموں کو بھی ملیں گے۔ اس سے تحریک کے عمومی اثر اور اس زمانے کے باہمی تعلقات پر ہلکی سی روشنی پڑے گی۔ مقام اور مدت قیام، کارکنوں اور میزبانوں کے نام اور مختصر کیفیت۔ ڈلمو 4 روز۔ یہاں 2 بھائیوں میں اس پر بحث چل رہی تھی کہ پہلے دعوت کون کرے۔ سید صاحب کے سامنے یہ بحث شروع ہوئی تو آپ نے بڑے بھائی کے حق میں فیصلہ کیا کہ بڑے کا حق مقدم ہے۔ موزے ڈھائی دھمدھما۔ ایک شب قیام رہا۔ شیخ مظہر علی صاحب نے قافلے کی مدارات کی۔ موزے ڈگڈگی، شیخ محمد پناہ صاحب اور ان کے فرزند ارجمند شیخ محمد کفاح صبح کو دن بھر ڈگڈگی سے روانہ ہوئے۔ شام ہو گئی تو ملاحوں نے ایسی جگہ کشتیاں باندھی جہاں آس پاس کوئی بستی نظر نہ آتی تھی۔ دریا کے کنارے کی زمین دور دور تک ایسی خراب تھی کہ کھانا پکانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس اثنا میں کالی گھٹا اٹھی، تیز ہوا چلنے لگی اور قطرہ افشانی شروع ہوئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ رات کھائے بغیر گزرے گی۔ اچانک دور سے مشعلیں نظر آئیں۔ مشعلوں والے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ تیل کے انگریز تاجر نے اپنے مسلمان کارکنوں کی خاطر سے پلاؤ کی دیگیں پکوا کر بھیجی ہیں اور خود گھوڑے پر سوار آیا ہے۔ گتنا ایک دن آصف خان رسالدار کے مکان پر قیام ہوا۔ جہاں آباد، یہاں گھاٹ پر 3 روز کشتیاں رکی رہیں۔ مہمانداری کا سارا انتظام شیخ برکت علی صاحب نے کیا۔ شیخ حسن علی کیما کے باشندے تھے جو جہاں آباد کے گھاٹ سے 3 کوس کے فاصلے پر تھا۔ روانگی کے وقت شیخ حسن علی صاحب اپنے 4 بھائیوں اور مستورات کے ساتھ حج کے ارادے سے ساتھ ہو لیے۔ موزے اوجھنی 1 روز۔ شیخ لال محمد صاحب زمیندار موزے اوجھنی نے دعوت کی۔ موزے اسرولی 1 روز۔ شیخ محمد وزیر شیخ لال محمد صاحب کے خسر۔ موزے چھپری 1 روز۔ الہ آباد 12 روز۔ گھاٹ پر شیخ غلام علی رئیس محمد تقی اور ان کے بھائی عبداللہ قصاب شاہ اجمل صاحب کے فرزند، شاہ ابو المعالی قلعہ آباد کے داروغہ بستی میاں رنجیت خان میواتی، مولوی کرامت علی، صدر امین حافظ اکرم الدین دہلوی، حافظ نجابت علی سوداگر، محمد حسین، عبدالقادر شیخ سازنگ وغیرہ۔ مرزا پور 3 روز۔ شیخ عبداللطیف صاحب اور شیخ شاہ محمد دونوں مشہور تاجر تھے اور شیخ عبداللطیف صاحب کے متعلق تو بیان کیا گیا ہے کہ مختلف شہروں میں ان کی 27 تجارتی کوٹھیاں تھیں۔ روانگی کے وقت 4000 روپیہ نقد پیش کیے اور اپنے والدہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے لیے ایک کشتی کرایہ کر لی۔ شیخ شاہ محمد صاحب نے 500 روپیہ نقد، 1 جوڑی پستول، 20 تھان ململ، نینو مشروع وغیرہ 18 تھان گاڑے کے قافلے کی پوشاک کے لیے پیش کیے۔ چنار گڑھ 3 روز۔
5 دعوتیں ہوئیں، ایک تمباکو کے تاجر کی طرف سے، دوسری چاولوں کی منڈی کے چودھری کی طرف سے، تیسری شہر کے چودھری کی طرف سے، چوتھی قلعے کے سپاہیوں کی طرف سے، اور 5ویں قلعے کے خلاصیوں کی طرف سے۔ بنارس 1 ماہ عید الاضحیٰ سے پہلے پہنچے اور 10 محرم الحرام 1237 ہجری کو روانہ ہوئے۔ بارش کا زور تھا، 15 روز مسلسل بارش ہوتی رہی، مگر سلسلہ تبلیغ و اصلاح برابر جاری رہا۔ اسی میں دعوتیں بھی ہوتی رہیں، ہزاروں آدمی بیعت سے مشرف ہوئے۔ خاص نام یہ ہیں: شہزادہ مرزا بلاقی، شہزادہ مرزا حاجی، مولانا عبداللہ صاحب، میاں بھولا چابک سوار، میاں اللہ رکھو صاحب، میاں یار محمد صاحب، میاں دین محمد صاحب، میاں لال محمد صاحب یارو، مرزا کریم اللہ بیگ صاحب، مولوی غلام یحییٰ صاحب، حکیم سلامت علی خان صاحب، حیات النساء بیگم۔ اس خاتون نے 6-7 ہزار روپے کا مال پیش کیا، مگر چونکہ اس کا پہلے انگریز سے تعلق رہا، اس لیے سید صاحب نے اس کا نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ خاتون رونے لگی کہ میں تو توبہ کر چکی ہوں، کیا میری توبہ قبول نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مال ناپاک ہے، میں صرف مال حلال کے نذرانے لیتا ہوں۔ حکیم سلامت علی خان صاحب اس بیگم کے مختار عام تھے۔ زمانیہ 2 روز۔ سید صاحب کے دوستوں میں ایک صاحب رستم علی خان تھے، وہ اس زمانے میں ٹونک گئے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا آپ کو اپنے گھر لے گیا، وہاں کے بہت سے پٹھانوں نے بیعت کی۔ قریب کے جنگل میں ایک مجذوب رہتا تھا، اگر کوئی شخص اس کے پاس جاتا تھا تو پتھروں سے خبر لیتا تھا۔ سید صاحب تنہا اس کے پاس گئے، ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مجذوب نے سید صاحب کو دیکھا تو بڑی خوش الحانی سے حافظ کی غزل پڑھی، جس کا پہلا شعر یہ ہے: تعالی اللہ چہ دولت دارم امشب، کہ آمد ناگہان دل دارم امشب۔ پوری غزل کیف و مستی کی حالت میں پڑھی، پھر خواجہ حافظ کی اور غزلیں سنائیں۔ آخر میں دریافت کیا کہاں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سید صاحب نے بتایا کہ حرمین شریفین۔ مجذوب بولا کیا بیت المقدس، بغداد، نجف اور کربلا بھی جاؤ گے؟ سید صاحب نے فرمایا ایک کار ضروری درپیش ہے، بعد ادائے حج اس کی تدبیر کرنی ہے، اس لیے اور کہیں جانے کا ارادہ نہیں۔ غازی پور 3 روز۔ شاہ منصور عالم صاحب، رئیس غازی پور، شیخ غلام ضامن، قاضی محمد حسن صاحب، تیغ علی خان صاحب، ان سب حضرات نے دعوتیں کی اور اہل و عیال سمیت بیعت سے بھی مشرف ہوئے۔ غازی پور کے ایک دوسرے رئیس شیخ فرزند علی صاحب سید صاحب کے مخلص اور جاننثار دوست تھے۔ اتفاق سے وہ وہاں تشریف نہ رکھتے تھے، مستاجری کے کام پر گئے ہوئے تھے۔ البتہ آپ کے مختار مرزا محی الدین بیگ کشمیری یہاں مقیم تھے۔ میزبانی کے تمام فرائض مختار صاحب نے اپنے رئیس کی طرف سے انجام دیے۔ باڑہ 1 روز۔ یہ گاؤں انہی شیخ فرزند علی صاحب کا خریدا ہوا تھا۔ یہاں شیخ صاحب کے فرزند ارجمند محمد امیر صاحب قیام فرماتے۔ آپ ہی نے سید صاحب کے فرائض ضیافت انجام دیے، پھر گاؤں کے تمام چھوٹے بڑوں کے ساتھ شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ سید صاحب نے تیغ علی خان اور سردار خان کو خلافت نامے عطا کیے۔ موضع بلیہ 1 روز۔ یہ گاؤں بھی شیخ فرزند علی صاحب کا تھا۔ یہاں بھی شیخ صاحب کی طرف سے فرائض مہمانداری انجام دیے گئے۔ شیخ فرزند علی صاحب کے قابل قدر نذرانوں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ تحریک کانگریس کے مشہور رہنما ڈاکٹر سید محمود صاحب، وزیر امور خارجہ حکومت ہند، انہی شیخ فرزند علی صاحب کے پوتے ہیں۔ بکسر۔ قاضی بکسر نے پلاؤ کی دیگیں پکوا کر حق میزبانی ادا کیا اور بہت سے لوگ بیعت سے مشرف ہوئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔